پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم عنوان خرگوش اور گینڈے کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1 ہم نے سبق کے دوران ہی پڑھا ہے۔ یہ جو لفظ دیے گئے ہیں ان کا معنی ہم نے سبق کے دوران ہی آپ بچوں کو بیان کر دیا ہے، یعنی آپ بچوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ سوال نمبر 2، سوچیے اور بتائیے گینڈے کو کس چیز پر فخر تھا؟ جواب یوں ہے، گینڈے کو اپنی طاقت پر فخر تھا۔ پیارے بچوں، جواب یوں ہے، گینڈے کو اپنی طاقت پر فخر تھا۔ سوال نمبر 2، خرگوش نے گینڈے کو کہاں کی سیر کروائی؟ سوال نمبر 2 کا جواب یوں ہے، خرگوش نے گینڈے کو جنگل کی سیر کروائی۔ جواب یوں ہے، خرگوش نے گینڈے کو جنگل کی سیر کروائی۔ سوال نمبر 3، خرگوش نے گینڈے کے ارد گرد کیا کھود دیا؟ پیارے بچوں، جواب یوں ہے، خرگوش نے گینڈے کے ارد گرد گڑھا کھود دیا۔ جواب یوں ہے پیارے بچوں، خرگوش نے گینڈے کے ارد گرد گڑھا کھود دیا۔ گینڈا شرمندہ کیوں ہوا؟ سوال نمبر 4، گینڈا شرمندہ کیوں ہوا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب یوں ہے، گینڈا خرگوش کی باتیں سن کر شرمندہ ہوا۔ جواب یوں ہے، گینڈا خرگوش کی باتیں سن کر شرمندہ ہوا۔ یہ تھا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف کو ہمیں کالم ب کے ساتھ ملانا ہے اور لفظ پورا کرنا ہے۔ یہاں پہ پہلا لفظ جو آیا ہے گینڈا، خرگوش، شیر، ہاتھی۔ جملہ آیا ہے یہاں سے، جنگل کا بادشاہ، بہت سست جانور، بڑا پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے، بہت بڑا اور بھاری جانور ہے۔ پہلا جو لفظ دیا گیا ہے گینڈا جنگل کا بادشاہ ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسرا جو جملہ دیا گیا ہے بہت سست جانور ہے، ہاں برابر یہ لفظ اس کے ساتھ آئے گا۔ یہ لفظ اس جملے کے ساتھ مل سکتا ہے، جو گینڈا ہے بہت سست جانور ہے۔ خرگوش بہت سست جانور ہے۔ تیسرا، بڑا پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے، یا بہت بڑا اور بھاری جانور ہے۔ خرگوش بڑا پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے، یہ لفظ اس کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ ملے گا۔ تیسرا، شیر، شیر دیکھیں گے شیر کس جملے کے ساتھ مل جائے گا، کس کالم بے کے کس جملے کے ساتھ مل جائے گا؟ جنگل کا بادشاہ ہے، ہاں پہلے جملے کے ساتھ یہ مل جائے گا، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ لفظ تیسرا جو یہاں پہ آیا، چوتھا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے ہاتھی، کالم بے کے ساتھ کالم بے کے جملے کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ ہاتھی بہت بڑا اور بھاری جانور ہے، یہ آخری اس جملے کے ساتھ مل جائے گا، ہاتھی بہت بڑا اور بھاری جانور ہے۔ سوال نمبر 3، مثال دیکھ کر حروف ملائیے۔ مثال ہمیں دیکھنی ہے، پھر ہمیں ان حروفوں کو ملا کر لفظ بنانا ہے۔ کھائی، رے، گاف، واو، شین، خرگوش، یہ وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ اب ہمیں دوسرے لفظوں کو ملا کر، دوسرے ان حروف کو ملا کر لفظ بنانا ہے۔ دال، واو، سین، تے، چھوٹا یا، دوستی، یہاں پہ اس خالی ڈبے کے اندر آئے گا دوستی۔ الف، ہا، سین، الف، سین، احساس، اس ڈبے میں آئے گا احساس۔ چوتھا ڈبہ، دال، واو، سین، رے، بڑا یا، دوسرے، یہاں ڈبے میں آئے گا دوسرے۔ چوتھا سوال یہاں پہ، مثال دیکھ کر حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ یہاں پہ لفظ دیا گیا ہے، یہاں پہ جو لفظ دیے گئے ہیں ان لفظوں کو ہمیں حروف میں ترتیب کر کے ان ڈبوں میں تقسیم کرنا ہے۔
فخر، یہ مثال وہاں سے یہ دی گئی ہے، فے کھے رے فخر۔ دوسرا ڈبہ، اس سست کو ہمیں الگ الگ حروف میں لکھنا ہے، سین سین تے سست۔ پہلے سین کے اوپر پہلے سین کے اوپر حرکت دہرائی دی گئی ہے، وہ پیش کی حرکت دی گئی ہے، سست۔ اب جو ہے تیسرا لفظ نکل، نون کیف لام نکل۔ چوتھا لفظ عقل، عین قاف لام عقل۔ پانچواں لفظ میم عین لام واو میم معلوم۔ پہلے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دیجیے گا ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔